جی علینا جی. او مائی گاڈ، مجھے کیسے ایڈ کر لیا؟ ہاں جی. نہیں سر، آج آپ کو لائیو دیکھا اور میرے پاس نوٹیفکیشن آیا تو میں نے جوائن کیا، کیونکہ میں کافی 1 مہینے سے میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں آپ کی. اوکے، لیکن آپ مومنہ ہے نہیں ہے؟ ارے سر میں مومنہ ہی ہوں. اچھا مومنہ ہی ہے. کتنا پاؤ تولا مومنہ ہے، آدھا تولا مومنہ ہے، یا 1 تولا مومنہ ہے؟ سر وہ اب بیلنس جو ہے نا بہت زیادہ لو ہو چکا ہے اس کا. اچھا، پہلے کتنا تھی آپ؟ ارے سر اتنا حد تک کہ رات کو عشاء کے بعد ہاتھ پہ تسبیح اور اپنے روم کے اندر لے کے بس درود شریف پڑھتے 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 سو جاتی تھی. سو کوئی جاتی تھی، درود سنا دے مطلب پھر، کیا کون سا فیوریٹ درود اتنی تھا آپ کا؟ اتنی دیوانگی اتنی دیوانگی اتنی دیوانگی کہ اللہ سے بھی اتنی دیوانگی نہیں جتنے رسول سے دیوانگی تھی. کیا بات کیا بات. کوئی درود سنا دو پھر، جو پڑھ کے آپ سو جاتی تھی پڑھتے پڑھتے. ہاں، اللہم صلی اللہ پڑھتی تھی. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ارے واہ. اور اس کے آگے کا اللہم بارک علی. اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جب آپ اتنا شدت سے فالو کر رہی تھی تو کیوں کر رہی تھی؟ سر کچھ ایسے چیزیں سامنے آئی جو آپ نے جو بتائی ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی میں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں، وہ تو ابھی میں آگے پوچھوں گا وہ آپ سے جی علینا جی جی. جی. میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا مائک دور رکھیں. اچھا ٹھیک مائک ہے. دور رکھیں. ہاں، وہ سانس کی آواز آ رہی ہے، باقی آواز آپ کی ایک دم پرفیکٹ ہے. جی اچھا تو علینا جی، میرا سوال یہ ہے کہ اتنا شدت سے کیوں فالو کر رہی تھی؟ آپ کے عشاء کے بعد آپ وہ درود پڑھتے پڑھتے سو جا رہی تھی، سر اتنا شدت سے کیوں فالو کر رہی تھی؟ ماحول جو ہم لوگ کا شروع سے جو ہوتا ہے نا، تو وہ ایک اس میں ڈھل جاتا ہے کہ بھائی 7 سال کی عمر ہو گئی، اب تو قرآن شریف پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور ایسا نہیں ویسا نہیں، مر کے جانا ہے، دوزخ کا عذاب کا نہیں پتا، قبر کے بارے میں نہیں پتا. مطلب ایک جو دہشت بٹھائی جاتی ہے نا، ڈر. تو ہلو، ہاں ہاں تو بولیے وہ نا. ہاں، تو اس حساب سے ایک گھر میں بھی ماحول رہتا ہے کہ بھائی نماز کے پابند ہونا، تہجد پڑھنا، اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو شیطان لعنت دے کر جاتا ہے، اور انسان کی چاروں جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ قبول ہی نہیں ہے جب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھ لو. تو اور پھر ایک لالچ بھی جیسے رہتا ہے کہ یہ ملے گا وہ ملے گا، تحفے ایسے ملیں گے، اور پھر جنت کی ہوا، دنیا بھر کی ساری مطلب کہ وہ بتاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ بیانوں وغیرہ میں چھوٹی سی عمر میں لے جانا چالو کیا گیا. جاتی تھی میں، کبھی پڑوس میں بھی ہوتے تو لے کر جاتے تھے چھوٹی سی عمر میں کہ چلو جا کے یاسین شریف کا ختم کرنا ہے، وہاں جا کے آج کلام پاک کا ختم شریف ہے تو وہاں جانا ہے، درود ختم کرایا گیا ہے تو وہاں جانا ہے. حدیث وغیرہ جو ہوتی تھی تو وہ جو حدیث سنتے تھے تو رو رو کے بیان ہونا، تو اندر ہی اندر ایک چیز ہوتی گئی پیدا. نہیں ایسا نہیں، ایسا ٹھیک ہے، جو بھی ہے سکھایا جا رہا ہے شاید صحیح ہے یہ، اور ڈر ہے. تو نماز چھوٹ گئی، اللہ آج تو عشاء کی نماز چلی گئی، آج تو ظہر کی نماز چلی گئی، بھاگ توڑ کر رہے، ارے یار نماز نہیں چھوٹ جائے، 4 فرض ہی پڑھ لو لیکن پڑھ لو. تو وہ اندر ہی اندر جو بیان ہوتے تھے تو ایک دم محبت اتنی پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ سے اتنی محبت نہیں کرو لیکن نبی سے محبت کرو تو ہاں، تو وہ نبی سے جو محبت کرتا ہے نا تو اللہ اس کو محبت کرتا ہے. صحیح بالکل صحیح. ہاں حق ہے. تو پھر میری ایک عادت سی بن گئی کہ میری نماز کی پابندی چالو ہو گئی. میں درود شریف وغیرہ اچھے سے پڑھتی تھی، اور دن بھر میں پتہ نہیں کتنے ہزار بار پڑھ ہی لیتی تھی، اور رات کو تسبیح لی ہاتھ میں اور اپنے روم میں گئی اور جا کے لیٹ جاتی تھی، اور پڑھتے پڑھتے نیند لگ جاتی تھی. اوکے، تو ابھی کتنے دن سے آپ چینل دیکھ رہی ہیں؟ مجھے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا. 1 مہینے. کیسے ملا آپ کو ہمارا چینل؟ یہ چینل کیسے ملا؟ سبسکرائب کیا یا نہیں، ریکمنڈیشن میں آیا؟ یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا چینل. ارے واہ. تو آپ کے ہسبینڈ کیا مومن ہے یا نان مومن ہے؟ سر وہ بدھسٹ ہے. ہاں، بدھسٹ. اچھا بدھسٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور وہ کسی کو فالو نہیں کرتے، ہوں کسی تو کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، وہ صرف انسانیت کو فالو کرتے. ہاں لیکن آپ مومنہ تھی تو آپ کی شادی تو اسلام کے حساب سے ویسے بھی ویلڈ نہیں تھی اگر آپ نان مومن سے کر رہے ہیں. وہ سر میں چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو ختم کر دیتی ہوں سنا کر ایک کہ دم پرسنل مت بتانا کہ آپ کا نہیں مجھے سر پتا ہے، مجھے سر پتا ہے کہ میری شادی ہوئی
اور جب میری شادی ہوئی تو غیروں میں شادی ہو گئی میری، اور وہ لوگ ہم لوگ جو تھے وہ پٹھان تھے اور وہ لوگ انصاری. تو جب ہماری شادی ہوئی تو جب نیا نیا ماحول تھا تو وہاں پر کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں، ارے کھڑے ہو کے اس طریقے سے چاول مت بینو، آدمی کی عمر کم ہو جاتی ہے، کپڑوں میں اگر وہ ذرا سا کچھ چھید ہو یا آنکھ سے کچھ جل گئے اور فوراً اتارو 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 اتارو، آدمی کی رزق کم ہو جاتی ہے، سر پہ دوپٹہ رکھا کرو عورتوں کے سامنے، مطلب شیطان لعنت دے کر جاتا ہے. تو بہت اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگی. میں نے کہ حد ہو گئی یار، سر کو ڈھانکو ٹھیک ہے لیکن یہ کسی کے لیے ڈھانکو کیا مطلب ہے نا. اور یہ ایسا چیزیں یار، یہ ان سب چیزیں مطلب کہ عمر کم ہو جائے گی، یہ کیا ہے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں آنے لگی سامنے، حد ہو گئی. تو خیر یہ تو الگ مسئلہ ہے. ہسبینڈ کا جو تھا حساب کتاب تھوڑا سا بہت زیادہ روڈ، اور اپنے گھر والوں میں زیادہ رہتے تھے. تو کچھ ایسی چیزیں تھیں، انہوں نے بہت سارے جھوٹ بھی مجھ سے بولے گئے تھے. تو میری شادی جیسے کیسے ہو گئی تو ویسے جو ہوتا ہے گالی گلوچ، مارنا کوٹنا، وہ سب چالو ہو گیا. تو اب میرا بھی ایسا تھا کہ میں بہت سیدھی تھی، تو ماں باپ سے کمپلینٹ تو کر نہیں سکتی. ماں باپ سے کیا بولوں، کیا میں کہوں کہ بھئی ایسا ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ میری ماں نے بھی یہی سہا ہے، چپ رہی ہے، اپنے گھر پہ نہیں بولا تو بھی مجھے اسی حساب سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی اسی کے اندر ایڈجسٹ کرنا تھا. ہمارا اسلام تو یہی سکھاتا ہے بھائی جیسے بھی ہو بھائی گزارو زندگی، کہ بھلے ہی جوتے کھا رہی ہو لاتے کھا رہی ہو لیکن شوہر ہے تمہارا، تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو گزارنا ہے. تو یہ چیزیں بہت ہی غلط ہیں، یہ چیزیں بہت ہی غلط ہے. عورت کے لیے جو ہے یہ ان لوگوں نے بہت ہی غلط چیز بنا کے رکھی، ایک سوچ کہ نہیں تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا ہے تو گزارنا ہی ہے، سدھر جائے گا، ہو جائے گا. لیکن یا خود کی ایک سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے، خود کی بھی تو کچھ خواہشیں ہوتی ہیں. جب ایک لڑکی شادی کر کے جاتی ہے اس کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں بھائی. اس کا مطلب تھوڑی نا کہ آپ کی لڑکی ہے اور بس آپ نے شادی کر دی اس کے بعد پلٹ کے بھی مت دیکھو. تو خیر شادی کا بہت سال گزر گئے تو کچھ ٹائم بعد پھر احساس ہونے لگا کہ بھائی اپنی تو نہیں بننے والی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ لیا کہ بھائی مجھے آپ سے طلاق چاہیے. ہاں تو میں نے آپ کو طلاق چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ آپ کے گھر والے بھی میرے کو سمجھ سے باہر ہیں. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ بھائی سب ایک اخلاق کے ساتھ مل جل کر ایک ساتھ اس میں رہیں، لیکن آپ کے گھر والے اگر آپ ایک کال بھی نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں میں بیمار ہوں کیسی ہوں کیسے، کچھ مطلب نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے ہونے لگے. پھر ایک کافی سال بعد پھر میرا ان کا کانٹیکٹ بھی بہت ہی کم ہوتا تھا. میں نے بہت اپنے آپ کو روک کے بھی رکھا کہ ٹھیک ہے، لڑکی ہو گئی تھی میری. اچھا پرسنل ڈیٹیل زیادہ نہیں بتائیے آپ. ہاں نہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ماں باپ آتے ہیں نا کہ نہیں بچے ہیں، بچوں کے بارے میں سوچو، بچوں کے بارے میں سوچو. تو یار ہماری زندگی کیا ہے، ہم نہیں صحیح جیے ہے. کیا، ہم نہیں جیے کیا، ہمیں گھومنے پھرنے کا کہ ہمیں اچھے رہنے کا حق نہیں ہے کیا، یا صحیح گالی بات. گالی سن کے ہماری زندگی، ہم تو ایک دن مر کے نکل جائیں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی ہمیں نہیں پتا. تم تو یہ بولتے ہو کہ بھائی جنت میں عیش و آرام ہے، ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو نہیں دیکھی جنت. بھائی آج جو زندگی ملی وہ تو جی لیں، مرنے کے بعد کی زندگی دیکھی جائے گی اگر ہوگی تو. صحیح بات ہے. تو حال فی الحال تو پھر میں نے ان سے نا ڈائیورس کا بولا کہ بھائی آپ مجھے طلاق دو. تو وہ آئے دن کی لڑائی جھگڑے ہونے لگے کیونکہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کو اتنی اچھی فرما بدار بیوی نہیں ملنے والی تھی. ان کو یہ پتا تھا، ہاں ان کو ملنے نہیں والی تھی، ان کو ملنے نہیں والی تھی. ارے پھر وہ گھر والوں کو اکٹھا کیا گیا ایک بار کہ یہ اس کو فرما برداری پہ تو رسول اللہ نے بہت زیادہ یہ بہت دیا زیادہ. ہے ارے ہاں، کہ ارے آپ شوہر کو ناراض نہیں کرنا ہے، شوہر کو نہیں، ناراض نہیں کرنا ہے. لعنت بھیجتے ہیں فرشتے، ہاں. لعنت بھیج کے جاتے ہیں فرشتے، لعنت بھیج کے جاتے ہیں فرشتے. اوکے. یہ سنا ہے، یہ آپ کی ویڈیو میں سنا تو میں نے جب سنا تو مجھے بھی لگا کہ بھائی میں نے تو کئی بار سنے یہ لفظ، لعنت بھیج کے جاتے ہیں، لعنت بھیج کے جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جھیل لیں گے لعنت. تو پھر گھر والوں کو اکٹھا کیا گیا. اب گھر والے سمجھا کے چلے گئے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا، اور اچھا تم اچھی لڑکی ہو، سمجھدار ہو، ایسے نہیں کرتے، سمجھا بجھا کے چلے گا. اس کے بعد مجھے ڈپریشن، اینزائٹی ساری چیزیں ہو گئی. اوکے. ہاں مجھے مطلب کہ پاگل کے ڈاکٹر کو تک دکھانا پڑا مجھے. ارے.
یہ حقیقت ہے. یہ صحیح بات ہے. میں نیند کی گولیاں کھانے لگی تھی، کیونکہ جب ایک عورت عزت چاہتی ہے نا، پیار نہیں چاہتی، عزت چاہتی ہے، جب اس کو وہ نہیں ملتی نا تو وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے. صحیح بات ہے. اس کے استھتو پہ حملہ ہو جاتا ہے. حملہ ہو جائے. آج جو عورتیں اتنی بیمار جو ہے نا دماغی طور پہ، جن کو بلڈ پریشر، شوگر، یہ سب سہن انہوں نے سہا ہے، اس لیے اتنی جلدی بیمار پڑ گئی ہیں. ہاں صحیح کہہ ٹینشنوں کے اندر کچھ خوش قسمت ہوتی ہیں جن کو اچھے شوہر مل جاتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں بیچاری سہتی رہتی ہیں. میری ماں نے ابھی آج زندگی گزار رہی ہیں اور اس آدمی سے کر رہی ہیں سفر. آدمی کو پورا ایک حق ہے، وہ مجبوری بھلے ہو جاتی ہے. دو تین شادی کر لے. میرے پاپا نے بھی کری شادی دوسری، وہ لیکن ان کو حق ہے کرنے کا. خیر میرے کو پھر ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو ڈپریشن، اینزائٹی ہو گئی، سارے سمٹم بتایا انہوں نے. پاگل جیسی ہو گئی تھی، جھاڑ پھونک بھی کروا دیا ممی نے، تعویذ بھی بنوا دی گئے. میں نے کہ حد ہو گئی. جب یہ 3-4 سال تک چلتا رہا، ایک دن میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ پورے جتنے بھی تعویذ بنے ہوئے تو اٹھا کے میں نے جا کے پھینک کر آ گئی. کہ مجھے نہیں چاہیے تعویذ، یہ مجھے تعویذ نہیں چاہیے. مجھے پتا ہے کہ مینٹلی ڈسٹرب ہوں میں، مجھے کوئی اثر نہیں ہوا ہے، کوئی جناتوں کا اثر نہیں ہوا ہے، میں مینٹلی یہ ڈسٹرب ہوں. جو تکلیف ملی ہے یہ اس کے ہاں اثر سے طبیعت خراب ہوئی ہے. یہ اس سے خراب ہے. تو اس کے بعد جب ممی سے میں نے بات کرنا چالو کری، میری ممی بہت اچھی، ان کے سمجھ میں آئی. میں نے کہا اماں ایسا ایسی چیز ہے، میرے کو اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا. کیونکہ ایک بار جب دل خراب ہو جاتا ہے نا، دوبارہ پھر وہ ہوتا نہیں ہے پھر ویسا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے آپ کی بات. پھر اس کے بعد نا پھر ڈاکٹر کو دکھا کے کافی وہ کورونا یہ اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو پھر ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا، پھر گھر والوں کو بلایا کہ نہیں ایسا نہیں، میرے کو مجھے نہیں رہنا، نہیں تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تو گھر والے سب اکٹھا ہوئے، بولے کہ ٹھیک ہے اس کی مرضی نہیں ہے، کچھ ہو جائے گا. میں نے ڈاکٹر فائلیں دکھائی، ان کو فائلیں دکھائی میں نے ان کو. مجھے نہیں رہنا، کیونکہ مجھے دل میں ایک ایسا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ مسلمان آدمی کبھی ایک اچھا شوہر نہیں ہو سکتا. ہاں اچھا، یہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی تھی یہ بات؟ بیٹھ گئی تھی کیونکہ میں دیکھ رہی تھی، میرے ماموں کو دیکھا میں نے، گالیاں لڑائی جھگڑا. میرے ممی کو دیکھا، ان کو کیا زندگی آج روتی ہے بیٹا میں نے تو کوئی زندگی نہیں دیکھی، تمہارے باپ کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وہ کر دی، اور جوتے بھی کھائے لاتے بھی کھائیں، اور آج مجھے کچھ نہیں ملا، نہ گھومنا نہ پھرنا کچھ. میں نے کہا کیا زندگی ہے. تو میں نے تو ٹھان لی تھی، میں نے بہت دعائیں کی، میں نے بہت درود شریف پڑھے، میں نے بہت پاگل جیسی میں رہی، لیکن میرے ساتھ کبھی کچھ چیز اچھا نہیں ہو رہی تھی. اتنی شدت سے میں نے عبادت کی ہے، اتنی شدت سے میں نے عبادت کی ہے کہ میں راتوں کو تسبیح پڑھ کے سو جاتی تھی. تو کوئی اگر اللہ ہوتا تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی نا؟ یہ کسی سے نہیں ہوتا، یہ خود سے چاہنے سے ہوتا. اگر انسان اپنے اندر ہی یقین پیدا کر لینا کہ میں ایسا کروں ایسا ہو جائے تو وہ ہوتا ہی ہے. یہ انسان کے خود کے اندر پاور ہے. اس کو خود کو محنت کرنی ہے، اس کو خود محنت کو کرنا آگے بڑھنا پڑتی ہے خود سے. میں نے وہاں سے ہٹی، ڈائیورس لیا میں نے، اور اس کے بعد میں نے بالکل بھی سوچا نہیں کہ کوئی آدمی میری زندگی میں آئے گا. مجھے کس پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ شوہر اتنی آسانی سے نہیں ملتے اچھے. پھر اتفاق سے میرے ایک سے ایسی نوکری کے سلسلے میں جان پہچان ہوئی ایک شخص سے، وہ بھی ڈائیورس تھے. تو انہوں نے جب ہم لوگ کا نام میں جاتے تھے آفس وغیرہ میں، تو جب ملاقات ہوئی، جب ان کا بھی سنا کہ وہ بھی طلاق شدہ ہے، لیکن دوستی کے اس میں پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ ان کے اندر کوئی بھی کسی دھرم کو لے کے کوئی نہیں ہے. تو وہ صرف انسانیت کو فالو کرتے ہیں کہ بھائی آپ اچھے کرم کرو بس. آپ کے اندر تو اچھی، آج آپ خوش ہیں؟ آپ کے بالکل جو بہت خوش ہوں، چلیے بہت یہ خوش ہوں، اچھا ہو گیا کہ بہت خوش ہوں. جو ایک تو نہیں سیڈ آپ سنیے، اس کے بعد کرنے کے بعد گھر والوں کا کیا تھا، پاپا نے بولا ہمارا رشتہ ختم، بھائیوں نے بولا تم مر گئی ہمارے لیے. اور آج صرف ممی بات کرتی ہے مجھ سے، باقی کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، ممی بات کرتی ہے بس. لیکن میری ماں نے مجھے سمجھا بس میرے لیے کافی ہے. زبردست. دیکھیے سیدھی سی بات، لوگ کیا مطلب کہتے ہیں کہ وہ مارتا ہے، وہ کوٹتا ہے، وہ گالیاں بکتا ہے، لیکن وہ مسلم تو ہے.
وہ सब मुस्लिम उसके तो लिए है। अलाउड है। हाँ हाँ, ये आदमी मुझे सुबह उठने से पहले मेरे बेड पे चाय बनाकर दे, और अगर घर में अगर बाई नहीं आए वो झाड़ू पोछा लगा देते हैं, इवन बर्तन भी धो लेते हैं, लेकिन वो हिंदू है, वो गैर मुस्लिम, हिंदू नहीं गैर मुस्लिम है, बताइए। लेकिन वो गाली बकता, वो मारता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूं मैं? जी जी। हाँ, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ये मेंटालिटी मोमिनों के अंदर भरी पड़ी हुई है कि भाई आप देखो कि एक गैर मुस्लिम है, वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो प्रेफरेंस देंगे ईमान को। अभी जैसे कि इन्होंने कहा, वो बात बिल्कुल सही। वो कहेंगे कि यार वो चाहे चोर हो, चकार हो और गालीबाज हो, या फिर शराबी हो, या खूनी भी किसी क्यों, को मारने शराबी क्यों, वाला लेकिन हो, मुस्लिम तो है। हाँ, कुछ भी हो जाए, बट एटलीस्ट मुस्लिम है तो आपको उसके साथ रहना है। और वो गैर मुस्लिम कितना भी अच्छा हो, लेकिन चूंकि वो गैर मुस्लिम है, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकती। जी, तो फिर हाँ, आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और आप खुश हैं, तो मैं फिर बहुत खुश हूँ। तो चैनल आप देखिए। मेरी बच्ची को भी एक्सेप्ट किया है, अच्छे से वो प्यार करते हैं, और क्या चाहिए मुझे। घुमाते फिराते हैं, अच्छे से रखते हैं। भाई शोहर का काम यही तो होता है, और क्या होता है। इज्जत देना, मोहब्बत देना, और क्या होता है। सही, बिल्कुल सही कहा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो अभी आपके हस्बैंड ने आपको चैनल फिर दिखाया, फिर आपने देखा, तो अब क्या है मामला आपका? देखिए, मेरा ऐसा है कि मैं अब कुछ यकीन में रही नहीं। हकीकत बात ये है, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं, बस अच्छे काम करूं, बस। नहीं तो इस्लाम में क्यों आपको इंसानियत नहीं नजर आ रही है? नहीं 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 नहीं, मुझे नजर नहीं आती। क्यों? क्या ऐसा देखा आपने, या क्या जान गए आप हमारा चैनल देखने के नहीं, बाद? देखिए एक बात सुनिए, मेरे जो बड़े पापा के इधर के जितने भी सब जमाती लाइन से, ठीक है, जमाती लाइन के इतनी दीनदार, इतनी हदीसे कुरान आप पढ़ते हो, लेकिन दिलों में आपके दगाएं भरी हुई है, ना इत्तेफाकियां भरी हुई है। मेरे पापा ने इतना सब कुछ अपने भाइयों की औलादों के लिए किया, क्योंकि मेरे पापा आपके पास थोड़े, मेरे पापा अच्छे पैसे वाले थे, सबकी हेल्प करी। आज कोई भी नहीं पूछता उनको, ना मेरी मम्मी जाती है तो ढंग से बात नहीं करे, पानी नहीं पिला। तो एक तुम्हारा किस काम का दीन, तुम्हारा किस काम का ईमान, जब तो इस्लाम और दीन खुद कह रहा है कि भाई अखलाक, बड़ों की इज्जत करना, मेहमान नवाजी करना, इतना जोर देते हो, तो तुम इतनी जमातों में जाते हो, तो तुम फिर अपनों के लिए क्यों फॉलो नहीं करते, और फिर क्यों फिर बयान करते फिरते थे, जब खुद ही तुम उसी राह पे नहीं चल रहा, जब खुद ही उस चीज को नहीं अपना रहे, तो फिर किस काम का बयान करो, फिर किस काम की जमात में जा रहे हो तुम। सही है। ये मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि वो जो जो बोलते हैं, तबलीग करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर, खुद के अंदर वो होता नहीं है। नहीं 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 नहीं, अरे थोड़ा सा एक लफ्ज बोल दो ना, तो फौरन तो गाली मुंह पे आ जाती है। हाँ, गालियां तो ऐसे आ जाती हैं, तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब जरा में हो जाता। तो फिर क्या है कि मुस्लिम तुम, जब बोला है अलीना जी, इस बात की मुझे खुशी है, गम इस बात का जो आपने अभी जो पूरी स्टोरी बताई कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, और उसके बाद फिर आपको इस्लाम की हकीकत भी पता चल गई और आप इससे बाहर निकल गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। और अलीना जी के लिए एक गुलाब का गुलदस्ता मैं चाहूंगा हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं भेजे। शी इज लकी कि उनको एक प्यारा सा, आई एम लकी, नाउ आई एम लकी, नाउ आई एम लकी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये एहसास हुआ है, ये जब मैं यहाँ पर और शादी करके जब मैं यहाँ पर आई, तो मुझे एहसास हुआ कि भाई शोहर किसे बोलते हैं, हकीकत है, सीखना चाहिए। तो मेरे तरफ से आपके जो हस्बैंड है उनको सलूट कहना मेरे तरफ से। वो सुन रहे हैं, वो दूसरे मोबाइल से सुन रहे हैं। अच्छा, मैं भी बस, मेरा सिर्फ एक ही है रकब कि एक मुसलमान जब तक एक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक एक अच्छा इंसान नहीं हो। सही, मुसलमान। बहुत शुक्रिया अलीना जी।
जी, थैंक यू सो मच। मुझे खुद यकीन नहीं थैंक हो यू रहा सो कि मच। मैं आप लोग को इतने टाइम से सुन रही थी और मैं आपसे लाइव बात कर रही हूँ। और एक एडम सर हैं, वो भी मुझे मैं उनको भी काफी सुनती हूँ। जी। और आपकी तो वीडियो मैं देखती ही रहती हूँ, दिन भर में 3 या 4 तो मैं देख ही लेती हूँ, वीडियो सुन लेती हूँ क्या बात है, थोड़ा थोड़ा बहुत करके। बहुत शुक्रिया अलीना जी, थैंक यू सो वेरी मच अच्छा, फॉर एक और चीज जॉइनिंग। मैं बोलना चाहूंगी जी। कि जब हमारे जो नबी है, नबी से पहले और भी जितने नबी आए थे तो उन्होंने क्या किया था? वो 1 लाख कुछ नबी आए थे तो उन्होंने इस्लाम हाँ नहीं फैलाया था? हाँ, फैलाए थे ना, लेकिन फिर वो उड़ उनके गया वो। बारे में इतना क्यों नहीं है डिटेल में? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आखिरी नबी ये था तो वो पिछले जो जितने भी नबी आए उन्होंने बताया है, तो वो उनके बारे में कौन बताएगा? उनकी असल जिंदगियों में के देखो, हालात कौन बताएगा? असल में क्या है ना कि इस्लाम का अब जो पूरा अगर किताबी जो भी चीजें बताई गई है उसके हिसाब से चलो तो अल्लाह हमेशा जो है वो फेल ही हुए हैं। हम्म। हाँ, वो एक नबी के बारे में आता है कि भाई 1000 साल तक तबलीग किए लेकिन एक भी इंसान तो वो कलमा नहीं पढ़ा, वो इस्लाम उसने कबूल नहीं किया। मतलब और एक फेलियर ही फेलियर आपको मिलेगा, फेलियर ही फेलियर सही। और हमेशा। एक वो हाँ। जो कुरान के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा डाला गया है, तो हम्म वो तो एक मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों, हम्म। कि उनके बेटे थे और उन्होंने अपने भाइयों के साथ साजिश करी तो उन्होंने ऐसा कर हाँ दिया। फिर वो हाँ हाँ। रोते रोते उनकी आंखें चली गई, नाबीना हो गए। फिर वो बड़े हो गए तो कहीं पर इनको मुलाकात हुई। सब बिना सर पैर की कहानियां हैं और कुछ नहीं है, या फिर दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट मारा है। समझ रहे? तो बस मुझे हाँ। यही बस जानना था कि ये हमारे जो नबी थे वो तो ठीक है, उससे पहले जो आए हैं उन्होंने दीन फैलाया नहीं क्या? हम्म। उनके उनके हालात क्या थे? क्या उनका हिसाब किताब था? तो वो कहाँ नहीं से है, पता और कम चलेगा? से कम उनके मानने वाले तो होना चाहिए था। मानने वाले होना चाहिए। फिर अभी इधर एक आम इंसान जो है वो थोड़ा सा बाबागिरी शुरू कर देता है, पूरी दुनिया में मालूम पड़ जाता है और उसके मानने हम्म। वाले रहते हैं। तो 1,24,000 के मानने वाले गए किधर? हम्म। किसी कोई डिटेल्स नहीं है। तो ये सब बस कहानियां हैं, बोंगियां हैं। इसमें हकीकत आपको कहीं से भी आपको नजर नहीं आएगी। और सब। आज मैं एक वीडियो आपका वो देख रही थी जो हजरत आयशा का, कि उनके हम्म ऊपर तोहमत लगाई गई थी। तो जब हम्म। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया कि भाई आयशा पे तोहमत मत लगाओ, वो तो बेगुनाह है। उसको तो बल्कि रसूलुल्लाह ने तो वो अपने घर पे चले गई थी। वो वो इतना तो टॉर्चर वो तो किया, उन्होंने परेशान वो हो तो गई उनका वो। उसका जो पीरियड आने का वेट किया, वो तो उन्होंने हम्म। वो तो पीरियड्स आने का वेट किया था उन्होंने, ताकि वो बता सके कि भाई मेरे पास वही आई, अल्लाह ने बताया कि वो बेगुनाह है। वो तो पीरियड्स आने का इंतजार कर रहे थे 1 महीने से। हम्म। नहीं तो तो क्या ये जरूरी है कि अगर इंटरकोर्स हो तो आपको हमल ठहरेगा ही ठहरेगा? ये तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो फिर ये क्या बात हो गई कि अगर पीरियड्स आ गया तो मतलब किसी ने कुछ नहीं किया है? ये कौन सा साइंस है भाई? वो समझ में से बाहर है। तो मैंने पूरी वीडियो ऐसे। देखी तो फिर मैंने कहा यार क्या हद हो गई यार। और शायद ये तो मुझे पता ही नहीं था हजरत आयशा का। मुझे ये पता था कि बस निकाह हुआ है और शायद आसमान में फिर दुनिया खत्म होने के बाद उनका निकाह फिर से होगा, इतना पता था। हम्म और ये भी नहीं हम्म पता था कि उनकी बिदा ली गई थी हम्म और उनके साथ जो भी हुआ था वो भी नहीं पता था। और फिर उनके जो दोस्त थे, उनकी बीवी ने उन्हें तलाक दी, उन्होंने उनको बिना लिबास के देख लिया था, ये भी नहीं पता था। हम्म। फिर ये उन्होंने ना। उनसे निकाह किया, ज़ैनब ज़ैनब। हम्म। सही। तो ये हकीकत सब हमारे चैनल जितने हैं उससे आपको आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें पता चली, राइट? हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें तो सिर्फ ऊपरी अच्छी-अच्छी चीजें बताई गई हैं कि हमारे नबी ऐसा करते थे, हमारे नबी ऐसा करते थे, हमारे नबी ऐसा करते थे। और बयान के अंदर भी इस तरीके से बयान करते हैं कि इंसान रो रो के पागल हो जाए। हम भी हाँ, रोया करते थे कोई एक जमाने में। हाँ, अरे हाँ, तो इतनी शिद्दत साइंटिस्ट दुआओं भाई थोड़ा में। सैंपल तो दे दो। हाँ? थोड़ा सैंपल दे दो। अभी वो तारिक जमील को नहीं देखते किस तरीके से बेचारा हमेशा रोते ही रहता? मेरे अल्लाह ने ये फरमाया है, मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल ने ये फरमाया है, मेरे आगे सैंपल। अब वो वहां पे मक्का में नमाज पढ़ रहे हैं, वो हम्म। मक्का में नमाज चालू है, तरावी वरावी पढ़ रहे हैं। तो चलो ये अपने क्या नाम है,
जो इमाम होते हैं वहाँ के, उनको तो समझो कि कुरान समझ में आता है, तो किधर जाके रोना शुरू कर देते कोई एक पॉइंट पे कुछ भी, तो उसके बाद पीछे से पब्लिक क्यों रो रही है तुमको तो समझ में भी नहीं आया ये भी दाए दाए रो रहे हैं लोग तो ऐसी बेवकूफी हम भी करते थे, लेकिन हाँ निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है, और आप भी निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच अलीना जी, बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू।